يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. اس کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر اس کے اندر غور کیا جائے تو اس میں خوبی بھی ہے اور برائی بھی موجود ہے. آپ پانی کو دیکھ لیں کہ پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. پانی انسان کی بنیادی ضرورت ہے، لیکن جہاں اس پانی کے اندر خیر ہے وہیں اس پانی کے اندر شر بھی ہے. اگر ایک انسان پانی کو استعمال نہ کرے تو بھی اس کی موت ہو جاتی ہے. اگر حد سے زیادہ استعمال کر لے تو بھی وہ اس کو نقصان پہنچاتا ہے. کھانا یہ بھی انسان کی ضرورت ہے. کھانا بھی اللہ نے خیر بھی رکھی ہے، شر بھی ہے. کھانا اگر انسان ایک معقول مقدار کے مطابق اپنی ضرورت جتنی اس کی طبیعت ہو اتنا کھائے تو یہ کھانا اس کو فائدہ بھی پہنچاتا ہے، وہ اس کے بدن کا حصہ بن جاتا ہے اور اس کو تقویت اور قوت کا سبب بنتا ہے. یہی کھانا اگر انسان حد سے زیادہ کھا لے تو یہ بدہضمی، سوء ہضم اور دوسری ہیضہ کی بیماریوں کا باعث بھی بن جاتا ہے. ہوا انسان کی ضرورت ہے، لیکن یہی ہوا نہ ہو تو انسان مر جائے، سانس ہی نہیں لے سکے گا. لیکن یہی ہوا اگر زیادہ ہو جائے تو طوفان آ جاتا ہے، درخت گرنے لگ جاتے ہیں، عمارتوں کی چھتیں ٹوٹنے لگ جاتی ہیں. تو ہر چیز کے اندر آپ کائنات کی جس چیز کے اندر دیکھیں گے اس کے اندر آپ کو خیر بھی معلوم ہوگی، بھلائی بھی معلوم ہوگی، شر اور برائی بھی معلوم ہوگی. انسان یہ بھی اس کائنات کا ایک حصہ ہے، اس کے اندر بھی خیریں ہیں، اور خیریں ایسی کہ اگر انسان سے وہ خیریں وجود پاتی ہیں کہ فرشتوں سے بھی اس کا مقام اوپر بڑھ جاتا ہے. اور یہی انسان ہے جب یہ برائی پر آتا ہے تو یہ اسفل السافلین، یہ جانور سے بھی بدتر درجے تک پہنچ جاتا ہے، کتے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، خنزیر سے بھی بدتر ہو جاتا ہے اگر یہ برائیوں پر آ جائے. تو انسان کے اندر بھی اللہ نے خیریں رکھی ہیں، برائی رکھی ہے اور شر رکھا ہے اور نیکی رکھی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کے اندر تقوی کا مادہ بھی رکھا ہے، نیکی کا مادہ بھی رکھا ہے، گناہ کا مادہ بھی رکھا ہے، برائی کا مادہ بھی رکھا ہے. پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ ہر چیز کے اندر جو برائی ہے وہ اس کی ذاتی ہے، خوبی جو آتی ہے اس چیز کے اندر وہ محنت سے پیدا ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ کھانا تیار کرتے ہیں تو کھانا عمدہ سے عمدہ کھانا بنانے کے لیے کڑھائی بناتے ہیں، دوسرے مرغن چیزیں بناتے ہیں، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. اچھے سے اچھی چیز تیار کرنے کے لیے بہت محنت ہوتی ہے. کوئی میٹھا تیار کرنے کے لیے بڑی محنت خرچ ہوتی ہے. تو اچھی اور اس کے اندر اچھی صفت پیدا کرنے کے لیے بڑی محنت درکار ہوتی ہے، لیکن اس کو خراب کرنے کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے. آپ اسی کھانے کو رکھ دیں، خود بخود خراب ہو جائے گا، خود بخود جو ہے اس کے اندر بدبو اور پیدا ہو جائے گی، سڑ جائے گا. تو خرابی پیدا ہونے کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے، ہاں اس کے اندر خوبی پیدا کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے. اس سے پتہ چلا کہ ہر چیز کے اندر جو ہے وہ برائی جو ہے اس کی اصلی ہے، اور جو اس کے اندر حسن آتا ہے، اس کے اندر خوبی آتی ہے، وہ اس کے اندر عارضی ہوتی ہے اور محنت سے پیدا ہوتی ہے. آپ کوئی مکان بناتے ہیں، عمدہ سے عمدہ مکان بناتے ہیں، اس کے اندر ماربل لگاتے ہیں، فنیشنگ کرتے ہیں، کلر کرتے ہیں اور اس کو ہر طرح سے سجاتے ہیں، تو یہ اس کے اندر خوبی پیدا ہوتی ہے. بڑی محنت خرچ ہوئی، بڑا مال خرچ ہوا، پیسہ بھی لگا اور کتنے مزدوروں نے مل کے کام کیا. تو اس کی خوبی پر بڑی محنت لگی، لیکن اسی مکان کو خراب کرنے کے لیے آپ کو کوئی محنت کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ چھوڑ دیں، صفائی کرنا چھوڑ دیں، اس مکان کو بند کر دیں، خود بخود یہ مکان کھنڈر بن جائے گا. خود بخود یہ مکان جو ہے یہ تباہ ہونا شروع ہو جائے گا. اس کے اندر جو ہے وہ مٹی کا ڈھیر ہو جائے گا اور چیزیں خراب ہونا شروع ہو جائیں گی، گلنا اور سڑنا شروع ہو جائیں گی. بالکل اسی طرح انسان کو جو اللہ نے یہ وجود بخشا ہے
یہ وجود اس کے اندر بھی اصل چیز ظلمت ہے، اور اصل چیز اس کے اندر جہالت ہے، اصل چیز اس کے اندر تاریکی ہے۔ اس انسان کے جسم کے اندر اور اس انسان کی ذات کے اندر جو خوبی آتی ہے وہ بھی محنت سے پیدا ہوتی ہے، اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ انسان کو ہم نے ماں کے پیٹ سے اس حال میں نکالا کہ لا تعلمون شیئا، انسان کچھ بھی نہیں جانتا تھا، اس کو علم نہیں تھا۔ انسان کے اندر دو بڑے کمال ہیں، ایک علم اور دوسرا اخلاق۔ یہ انسان کے بڑے کمال شمار ہوتے ہیں۔ یہی دو کمال انسان کو بڑی محنت کرنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ اگر انسان محنت نہ کرے تو یہ نہ علم اس کو حاصل ہوگا، نہ ہی اس کے اخلاق سنوریں گے، نہ اس کے اندر اخلاق پیدا ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہر چیز کے اندر حسن اور خوبی پیدا کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اور کسی چیز کو خراب اور بیکار اور فاسد کرنے کے لیے محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس کو ویسے ہی بیکار چھوڑ دیں، وہ خود بخود خراب ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بنایا ہے، مجھے اور آپ کو بنایا ہے، اس جسم کے اندر یہ جو دو کمال ہیں، علم کا کمال ہے، اخلاق کا کمال ہے، یہ کمال کیسے ہوگا؟ اس کے لیے بھی محنت کی ضرورت ہے۔ یہ بغیر محنت کے پیدا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر جو کسی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو مکتب کے اندر داخل کیا جاتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، کسی اسکول میں بھیجا جاتا ہے، کسی مدرسے میں ڈالا جاتا ہے، اور بڑی محنت خرچ ہوتی ہے۔ اساتذہ دن رات اس پر محنت کرتے ہیں، اور والدین الگ محنت کرتے ہیں، ٹیوشن سینٹر میں الگ بھیجا جاتا ہے، اور پھر جو ہے ایک لمبا عرصہ اور دن رات اس کی نگرانی الگ کی جاتی ہے، پھر جا کے وہ کچھ لکھنا سیکھتا ہے، کچھ بولنا سیکھتا ہے، کچھ پڑھنا سیکھتا ہے۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت خرچ ہوتی ہے، لیکن اس کو جاہل بنانے کے لیے کوئی محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی ایسا بھی مدرسہ ہو، کوئی ایسا بھی اسکول ہو جہاں پہ لوگوں کو جاہل بنایا جاتا ہو۔ کوئی ایسا ہے تو آپ کے علم میں تو نہیں ہوگا ایسا مدرسہ، کیونکہ جاہل بنانے کے لیے کسی درسگاہ کی ضرورت نہیں ہے۔ جاہل بننے کے لیے اور بے اخلاق ہونے کے لیے کسی معلم کی ضرورت نہیں ہے، کسی درسگاہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس انسان کو ویسے ہی چھوڑ دو، بیکار چھوڑ دو، وہ جاہل بن جائے۔ محنت نہ کرے اس جسم پر انسان تو وہ بیکار ہو جائے گا، وہ جاہل بن جائے گا، اس کے اخلاق بگڑ جائیں گے، وہ بد اخلاق ہو جائے گا، اس کے اندر نہ دین ہوگا، نہ دنیا ہوگی، نہ اخلاق ہوگی، نہ تہذیب ہوگی، نہ کردار ہوں گے، نہ اعمال ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کو ویسے چھوڑ دیا جائے۔ تو بالکل، تو انسان میں جو علم آتا ہے اور جو اخلاق آتے ہیں، یہ بھی اس کے لیے بھی بڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اسی لیے بچوں کو پر جو ہے وہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو درسگاہ میں بھیجا جاتا ہے، اس کو مدرسے میں بھیجا جاتا ہے، اس کو اسکول، یونیورسٹی، کالج میں پڑھایا جاتا ہے، تاکہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ ہنر پیدا ہو جائے، کچھ علم آ جائے، کچھ سیکھ جائے، تو اس کے لیے بڑی محنت درکار ہوتی ہے۔ تو اب اللہ رب العزت نے جس انسان کو یہ علم دے دیتے ہیں، جس کے اندر اخلاق پیدا ہو جاتے ہیں، جس کے اندر یہ خوبی پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ذاتی کمال نہیں ہے، ہمارا ذاتی کمال یہ نہیں ہے، یہ جو علم اللہ نے ہم کو دیا ہے یہ میرا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، یہ جو اخلاق میرے سنور گئے ہیں یہ میرا ذاتی کمال نہیں ہے، اس پہ وہ کرتے نہیں ہیں، اس پہ وہ اتراتے نہیں ہیں، اس پہ وہ فخر نہیں کرتے، علم کو فروغ کرتے ہیں، علم کی فروغ اور اشاعت کرتے ہیں، لیکن اس پر فخر نہیں کرتے، اس پہ اتراتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ علم میری ذاتی چیز نہیں ہے، یہ کمال میرا ذاتی نہیں ہے، یہ کمال من جانب اللہ ہے، اور اس پر فخر کے بجائے تواضع کرتے ہیں، عاجزی۔ جتنا علم بڑھتا رہتا ہے انسان کے اندر اتنا ہی اس کے اندر عاجزی آتی رہتی ہے، جتنا انسان کے اندر کمال بڑھتا رہتا ہے اتنا ہی وہ انسان پست ہوتا رہتا ہے، نیچے ہوتا رہتا ہے، جھکتا جاتا ہے، اتنی ہی اس کے اندر تواضع آتی رہتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر، وہ کسی بھی مخلوق کو نہیں ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ مخلوقات میں سب سے بڑھ کر وہ حضور کا مقام ہے خدا تعالیٰ کے بعد۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا آتا ہے کہ وہ جو ہے وہ مجمع میں، عام مجمع میں بیٹھ جایا کرتے تھے صحابہ کے ساتھ، کوئی خاص نشست نہیں ہوا کرتی تھی، اور کوئی خاص نشست پیش کرتا تو اس کو ناپسند فرماتے تھے،
کیا نہیں، میں تو تمہاری طرح کا ایک بندہ ہوں. اور کھانے کے لیے جو ہے وہ دو زانو ہو کر بیٹھ جاتے تھے، بھائی میں اسی طرح کھاتا ہوں جس طرح ایک عام آدمی کھاتا ہے. یہ عاجزی ہی تو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوتے، کوئی آپ کے اکرام میں کھڑا ہو جاتا، آپ کے اعزاز اور اکرام میں، تو آپ اس کو ناپسند کرتے، یہ میرے سامنے کھڑے نہیں ہوگا. تو میں نے کہا جتنے زیادہ انسان بڑا ہوتا ہے اتنی ہی اس کے اندر عاجزی اور تواضع ہوتی ہے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر دیوبند میں سے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. یہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ یہ تحریک آزادی کے بہت بڑے روح رامات ہیں، اور انہوں نے انگریز کے خلاف بہت بڑا کام کیا، تحریک ریشمی رومال، اور اس سے پہلے بھی انگریز اور اس ملک کو اور مسلمانوں کو جو ہے الگ ریاست دلانے کے لیے، مسلمانوں کو انگریز کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے اللہ نے ان سے بہت بڑا کام لیا. تو اللہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص ملنے کے لیے آیا، اور یہ اس وقت کا بات ہے جب حضرت شیخ الہند کا نام جو ہے پورے ہندوستان کے اندر کیا پورے عالم کے اندر ان کا ڈنکا بجتا تھا. شیخ الہند حضرت محمود الحسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ. لیکن ان کی عاجزی کا یہ عالم تھا، ایک شخص ان سے ملنے کے لیے آیا، اور اس نے پوچھتے پوچھتے جو ہے حضرت کے گھر پہ آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، کسی نے بتایا کہ حضرت کا گھر یہ ہے. تو وہاں پہ جب وہ پہنچا تو وہاں سے جو ہے اندر سے ایک شخص باہر آیا جس نے اوپر بنیان پہنی ہوئی تھی اور نیچے جو ہے وہ دھوتی پہنی ہوئی تھی. وہ شخص باہر آیا تو مہمان نے کہا کہ آپ جو ہے نا حضرت شیخ الہند کو بلا لیں، مجھے ان سے ملاقات کرنی ہے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ اندر آ جائیں، بیٹھیں، ابھی ملاقات ہو جاتی ہے. ان کو اندر بٹھا دیا، اور گرمی بھی تھی تو اس کو جو ہے پنکھا لے کے آ گئے اور پنکھا کی ہوا دینے لگ گئے، پانی ٹھنڈا پانی پلایا. تو اس نے کہا کہ بھائی میں بہت دور سے آیا ہوں اور میرے پاس وقت کم ہے، آپ حضرت شیخ الہند کو بلا دیں، میں نے ان سے مل کے پھر جانا ہے. انہوں نے کہا بھائی اتنا جلدی کیا ہے، ابھی ملاقات ہو جاتی، آپ تھوڑا دیر آرام تو کریں، اتنا دور سے آئے. ان کو بستر پہ لٹا دیا، ان کے پاؤں دبانا شروع کر دیے. اتنی دیر میں گھر والوں سے کہہ دیا کھانا تیار کر. کھانا وانا لے کے آ گئے، کھانا کھا لیا. اب مہمان بے چین، بھائی میں نے کھانا بھی کھا لیا، آرام بھی کر لیا، پانی بھی پی لیا، اب شیخ الہند سے تو میری ملاقات کر رہے ہیں، وہ ان سے مجھے ملنے کے لیے آیا ہوں. تو جب کھانا وانے سب چیزوں سے فارغ ہو گئے تو حضرت نے جو ہے ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور کہا کہ بتائیے مجھے ہی، میرا نام ہی محمود الحسن. تو وہ جو مہمان تھا پانی ہو گیا کہ حضرت آپ نے تو بہت بڑا مجھ پر جو ہے وہ یہ کر دیا، مجھ پر تو آپ نے اتنی بڑا میرا گناہ کروا دیا آپ نے مجھ سے کہ میں آپ سے ملنے کے لیے آپ نے میری ساری خدمت بھی کر لی اور مجھے جو ہے دبا بھی دیا، کھانا بھی کھلایا، یہ تو بہت بڑی مجھ سے گستاخی ہوگی، مجھے معاف فرما دیں. حضرت نے کہا بھائی اس میں معافی اور ان کی کیا بات ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کے اندر جو کمال اور خوبی ہے اس کی ذاتی نہیں ہے، یہ کمال اور خوبی من جانب اللہ اس کو ملتی ہے اور محنت سے ملتی ہے. اور من جانب اللہ یہ کمال جب جن لوگوں کو ملتا ہے تو وہ اس کمال پر اتراتے نہیں ہیں، اس علم پر اتراتے نہیں ہیں، اس اخلاق پر اتراتے نہیں ہیں، بلکہ وہ اس کو اللہ کی طرف منسوخ کرتے ہیں. نیکی کی توفیق ہو رہی ہے، تہجد کی توفیق مل رہی ہے، ذکر اذکار کی توفیق ہو رہی ہے، انسان نیکی کے اندر آگے بڑھ رہا ہے، جتنا آگے بڑھتا ہے اتنا ہی اس کے اندر عاجزی بڑھتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میرا کوئی کمال نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. اور مجھ سے بس یہ ہے کہ اس کی مثال ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی خزانہ ہو اور خزانے کے اوپر ایک انسان کسی نوکر کو بٹھا دے کہ بھائی جتنے بھی لوگ آئیں تم یہ دیتے رہو، تقسیم کرتے رہو. تو وہ جو خادم وہاں خزانے میں بیٹھا ہوا ہے اس کو اپنا نہیں سمجھتا اور اس پہ اتراتا نہیں یہ خزانہ میرا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں میں تو چوکیدار ہوں، خزانہ تو اللہ میرے مالک کا ہے، میرے مالک نے مجھے یہاں بٹھایا تقسیم کرنے کے لیے. تو بالکل اسی طرح جن کے اندر کمال ہوتا ہے وہ بھی اس کمال کو اپنی ذاتی چیز نہیں سمجھتے، کہتے ہیں یہ تو اللہ کا دین ہے، اللہ نے مجھے دیا ہے اور تقسیم کرنے کے لیے دیا ہے تو وہ تقسیم کرتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کے اندر جو کمال پیدا ہوتا ہے، کمال اصل انسان کے اندر جہالت ہے، اصل انسان کے اندر ظلمت ہے، اصل انسان کے اندر تاریکی ہے، اس کے اندر نور اور علم اور اخلاق جو پیدا ہوں گے وہ محنت سے پیدا ہوں گے. اب کس طرح سے اخلاق پیدا ہوں گے، اس کے اندر کس طرح جو ہے وہ نورانیت پیدا ہوگی، اس کے اندر کس طرح جو ہے وہ اس کے اخلاق سنوریں گے، وہ کس طرح وہ روشن ہوگا، اس کے لیے 4 طریقے علماء کرام نے بیان فرمائے ہیں. اور یہ 4 طریقے جو ہے یہ انسان کے اندر تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں، انسان کے اخلاق درست ہو جاتے ہیں، اس کے اندر علم آ جاتا ہے، اس کے اندر تعلق معاملہ پیدا ہو جاتا ہے. ان میں سے سب سے پہلا اور سب سے اہم
اور سب سے آسان تر طریقہ یہ ہے کہ انسان اس اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے، اس شخص کی صحبت اختیار کرے جس کا دل منور ہے، جس کا دل روشن ہے۔ علماء ربانیین کی صحبت اختیار کریں، ان کے سامنے بیٹھے، ان کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ مشورہ کریں، ان کو اپنے احوال بتائیں، ان سے پوچھ کے عمل کریں، تو اس طرح کرنے سے اس کی اصلاح خود بخود ہوتی جائے گی۔ دیکھیں، جو انسان تو انسان، بے جان چیز بھی وہ اثر رکھتی ہے۔ بے جان چیز بھی اگر کسی کی صحبت میں آئے تو اس کے اندر بھی اس کے اثرات آ جاتے ہیں۔ آپ کپڑا ہے، آپ جو ہے گلاب کے پھولوں کو جو ہے کسی صندوق میں بند کر دیں اور اس کے اندر کپڑا ڈال دیں، ایک ہفتے کے بعد اس صندوق کو کھولیں تو ان گلاب کے اندر، کپڑوں کے اندر سے گلاب کی مہک آتی ہے، گلاب کی خوشبو آنے لگ جاتی ہے۔ اور کپڑے کے اندر جو ہے کوئی بدبودار صندوق کے اندر چیز رکھیں اور کپڑے کو اس کے اندر بند کر کے رکھ دیں، ایک ہفتے کے بعد کھولیں، وہ کپڑا جو صاف ستھرا کپڑا تھا اس سے بدبو آنے لگ جائے گی، حالانکہ کپڑے میں بدبو نہیں لگی۔ تو بے جان چیز کی صحبت اختیار کرنے سے اس کے اندر جو ہے وہ وہی اثرات آ جاتے ہیں۔ تو اگر جاندار کی صحبت اختیار کی جائے گی تو جاندار کے اثرات نہیں آئیں گے، اور جاندار میں بھی ایماندار کی، اور ایماندار میں بھی کامل اللہ کے ولی کی، نیک عالم کی، اللہ والوں کی اگر صحبت اختیار کی جائے گی، ان کی مجالس اختیار کی جائے گی تو اس کے اندر یہ اثرات خود بخود پیدا ہوں گے، خود بخود پیدا ہوں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مثال یوں دی ہے، نیک صحبت کی اور بری صحبت کی مثال یوں دی ہے۔ دیکھو، نیک صحبت کی مثال ایسے ہی ہے جیسا کہ کوئی انسان جو ہے وہ عطار کی دکان میں چلا جائے، خوشبو بیچنے والے کی دکان میں بیٹھ جائے، اگر اس کو خوشبو نہ بھی خرید سکے، خوشبو اس کو نہ بھی ملے، کم از کم اس عطر کی خوشبوئیں تو آتی رہیں گی۔ جیب میں اگر عطر نہ بھی مل سکے اس کو، کم از کم اتنا تو ہوگا کہ اس کو خوشبو مہکتی ہوئی اچھی خوشبوئیں آتے رہیں گی۔ اور جو ہے، اور فرمایا یہ نیک صحبت کی مثال ہے، نیک صحبت میں اگر انسان بیٹھتا ہے، اگر نیک نہ بھی بن سکے، کم از کم نیکی کے اثرات اور نیکی کے انوارات اس پر برستے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ چیزیں وہ حاصل کر ہی لیتا ہے۔ اور بری صحبت کی مثال حضور علیہ السلام نے یوں دی، جیسے کوئی انسان کسی بھٹی والے کے پاس بیٹھ جائے اور وہ بھٹی میں جو ہے نا آگ جلاتا ہے، تو کیا ہوگا کہ یا تو کوئی آگ پہ کپڑوں کو جلا دے گی، یا اگر آگ نہ بھی جلی تو کم از کم جو اس کا دھواں ہے وہ بدبودار کر دے گا، آپ کو آلودہ کر دے گا، آپ کے کپڑے خراب کر دے گا۔ تو بالکل یہی مثال ہے بری صحبت کی۔ جو انسان برے لوگوں کے ساتھ اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، بری صحبت اختیار کرتا ہے، اگر وہ گناہ نہ بھی کرے تو لیکن پھر بھی گناہ کی برائی اس کے دل کے اندر بیٹھ ضرور جاتی ہے، اور برائی کی برائی اس کے دل سے ختم ہو جاتی ہے، گناہ کی برائی اس کے دل سے ختم ہو جاتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ اس لیے جو ہے یہ اللہ والوں کی صحبت جو ہے یہ سب سے آسان راستہ ہے اپنے آپ کو سنوارنے کا، اپنے آپ کے اندر علم پیدا کرنے کا، اپنے اندر اخلاق پیدا کرنے کا۔ حضور علیہ السلام کے جتنے بھی معجزے ہیں وہ سارے ہی کمال کے معجزے ہیں۔ آپ نے اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، آپ نے جو ہے وہ پانی کے برتن کے اندر انگلی داخل کی تو انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے، 1400 صحابہ نے سیراب ہو کے پانی پیا، پانی ختم نہیں ہوا۔ حضور علیہ السلام نے دودھ کا پیالہ دیا، اس میں سے ایک گھونٹ پیا، سب صحابہ کو پلایا، 20-25 صحابہ سیر ہو کے انہوں نے دودھ پی لیا، ختم نہیں ہوا۔ یہ بھی آپ کے معجزے ہیں۔ 2 بندوں کا کھانا، وہ 1000 کو کھانا کافی ہو گیا، یہ بھی حضور کا معجزہ ہے۔ لیکن ان سب معجزوں سے بڑا معجزہ حضور کا یہ ہے جو حضور علیہ السلام نے صحابہ کی روحانی تربیت کی ہے، ان کی باطنی تربیت کی ہے، ان کو صحبت اور ان کی روحانیت کے اندر جو آپ نے تصرف کیا ہے اور ان کو اس کمال تک پہنچایا جس کمال تک آج کوئی ولی اللہ نہیں پہنچ سکتا۔ یہ کمال کیا تھا؟ یہ حضور کی صحبت کا اثر تھا۔ صحابی کیوں کہتے ہیں؟ وہ حضور کی صحبت سے ہی بنے، اور کیا تھا؟ اور ایک لمحے کی صحبت کے اندر ان کا ایمان اس درجے تک پہنچ گیا جاتا تھا کہ برسوں محنت کرتے بھی انسان اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، ہاتھ میں ننگی تلوار تھی اور حضور کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے ارادے سے نکل رہے ہیں۔ ایک لمحہ پہلے انتہائی حضور سے نفرت ہے، دین کے دشمن ہیں، بغض بھرا ہوا ہے، حضور کی صحبت میں آتے ہیں، مجلس میں آتے ہیں، حضور کی مجلس میں آتے ہی وہ ایمان اور بیعت ہوتے ہیں، بیعت ہوتے ہی ایسا کایا پلٹتی ہے، ایمان اس درجے تک پہنچ جاتا ہے
کہ وہی عمر ہیں جو پہلے مسلمانوں کے دشمن تھے، اب مسلمانوں کے حامی بن کر اللہ اکبر کا نعرہ تکبیر بلند کر کے مسلمانوں کو الگ اعلان مسجد حرام کے اندر، بیت اللہ کے اندر ان کو باجماعت نماز پڑھوانے کے لیے لے کے جاتے ہیں۔ یہ ایک ہی لمحے کے اندر جو یہ کایا پلٹی، اتنا تصرف ان کے اندر ہو گیا، یہ چیز کس سے پیدا ہوتی؟ اس صحبت سے پیدا ہوتی۔ تو یہ حضور کا بہت بڑا کمال تھا، ایک لمحے کا کافر، اور اتنا بڑا کافر جو دین کا اتنا دشمن ہے، ایک ہی لمحے کے اندر وہ اتنا مخلص ہو گیا، اسلام کے اتنا قریب ہو گیا، اسلام کے اتنا جانثار بن گیا، اپنا جان مال سب کچھ وہ دین پہ قربان کرنے والا بن گیا۔ یہ سب کچھ جو انقلاب برپا ہوا، یہ کس سے پیدا ہوا؟ یہ صحبت سے پیدا ہوا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا یہ کمال بہت بڑا کمال۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ملتان کے اندر حضرت کا مزار بھی ہے، ہم ان کے مزار پہ بھی گئے، اور یہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ جو ہے بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ، پاک پتن والے جو بزرگ تھے، ان دونوں کا زمانہ ایک ہی ہے، اور دونوں کا زمانہ بھی ایک ہی ہے، اور دونوں آپس میں ان کے بڑا گہرا دوستانہ تعلق بھی تھا، دونوں کامل اللہ کے اولیاء اللہ میں سے تھے۔ تو دونوں سفر کر رہے تھے، ایک جگہ پر پہنچے تو لوگوں نے آپس میں باتیں کرنا شروع کر دی کہ آج کل وہ بزرگ نہیں رہے، یہ ان کا زمانہ 7ویں ہجری کا زمانہ ہے، ابھی جو ہے وہ 15ویں صدی چل رہی ہے، آج سے 7-8 ہجری صدیاں پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ تو اس زمانے میں کسی جگہ پر پہنچے تو لوگوں نے کہا کہ آج کل وہ لوگ نہیں رہے، آج کل وہ بزرگ نہیں رہے، جن کی نظر سے جو ہے نا وہ چیزوں کے اندر تبدیلی آ جاتی تھی، اور ان کے تصرفات ہوتے تھے، ان کے سے کرامتیں ظاہر ہوتی تھی۔ حضرت خواجہ زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی آپ لوگوں نے کیا کمال دیکھنا ہے، کیسے بزرگوں کی تلاش ہے؟ تو بزرگ تو ہر زمانے میں رہیں گے، قیامت تک رہیں گے، لوگ تو ہیں، موجود ہیں، آپ کو کیسا کمال دیکھنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ اگر بزرگی کا آپ کو دعویٰ ہے تو آپ اس مسجد کو سونے کی کر دیں۔ کہا بس اتنی سی بات ہے؟ تو حضرت ہاں کی کرتے؟ تو حضرت نے کہا آنکھیں بند کر لیں، تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کی، اس کے بعد جب آنکھیں کھولی تو واقعی مسجد سونے کی ہو گئی۔ تو حضرت نے کہا کہ اب بتاؤ؟ کہا کہ حضرت واقعی ہم نے مان لیا کہ اللہ کے ولی اب بھی موجود ہے، اس زمانے بھی موجود ہے۔ حضرت نے کہا کہ بے وقوف، یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو بہت معمولی سے کمال ہے، یہ تو کوئی کمال نہیں ہے، تم جو ہے میرے پاس ایک جو ہے کافر اور بنیے کو لے کے آؤ، جو کافر غلام ہو، بنیا ہو، اور مرہ جاہل، پیدا بھی کفر میں ہوا اور ساری زندگی اس نے کفر میں گزاری، جس کو کچھ پتا نہیں، اس کو میرے سامنے لے کے آؤ۔ ان کو لے کے آیا گیا، ایک غلام کو خریدا ان لوگوں نے، اور خرید کے حضرت کی خدمت میں لائے اور اس کو آزاد کر دی۔ حضرت نے اس پہ توجہ دینا شروع کی، اور توجہ دی، اس نے وہیں پہ کلمہ پڑھا، اور حضرت نے پھر اس میں مزید تصرف کیا اور توجہ دی، اپنی صحبت میں رکھا۔ تو اس کے بعد ان کے اندر جو اپنی روحانیت اور علم کی جو چیز تھی ان کے اندر ایسی منتقل کی، اس کے بعد حضرت نے اس وقت اس علاقے کے تمام مشائخ کو بلایا، علماء کو بلایا، اور کہا کہ اب اس سے تم سوال کرو، قرآن کا سوال کرو، حدیث پوچھو، فقہ کا کوئی مسئلہ پوچھو، جو پوچھنا ہے یہ جواب دے گا۔ اور واقعی ایسے ہوا، قرآن کی آیت پوچھی، اس کی تفسیر بیان کر رہا ہے وہی غلام جس کو تھوڑی دیر پہلے کافر تھا اب مسلمان ہو گیا تھا۔ حدیث پوچھے، وہ حدیث کی تشریحات کر رہا ہے، فقہ کا مسئلہ پوچھنے اس کا جواب دے رہا ہے۔ ہاں، کمال یہ ہے کہ جس کی صحبت میں آ کر انسان بن جائے، جس کی صحبت میں تبدیلیاں پیدا ہو، جس کی صحبت میں اندر آ کر انسان کے اندر سے حیوانیت نکل جائے، انسان کے دل کے اندر روحانیت داخل ہو جائے، اس کا ظلمانی اور جو تاریکی والا جسم نورانی بن جائے، اس کی صحبت یہ ہے اکسیر، یہ ہے کمال۔ یہ کمال نہیں ہے کہ تم لوگ دعویٰ کرتے پھرتے۔ تو پہلی چیز میں نے کہا، انسان کے اندر کمال پیدا ہونے کی سب سے آسان اور وہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کی جائے، اور اس صحبت کی وجہ سے انسان بنتا ہے، حیوانیت سے نکل جاتا ہے۔ حضرت خواجہ مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے جو شیخ کامل تھے، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ مشہور ہے کہ حضرت کے یہاں کسی وقت مہمان آئے ہوئے تھے اور حضرت کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا کہ ان مہمانوں کا کچھ اکرام کر سکتے، تو حضرت پریشان تھے کہ ان مہمانوں کو کیا دیا جائے۔ تو حضرت کے ایک مرید تھا جو
ہوٹل میں کام کرتا تھا، ہوٹل تھا اس کا، کھانا نان بائی تھا، کھانا روٹیاں بناتا تھا. اس نے دیکھ لیا کہ حضرت کے یہاں مہمان آئے ہوئے ہیں اور حضرت کچھ پریشان سے لگ رہے ہیں، لگتا ہے حضرت کے گھر میں فاقہ ہے، مہمان کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو اس نے جو ہے نا وہ اس کو فوراً پتا چلا تو اس نے روٹیاں بنائی، کچھ سالن والن لے کے حضرت کی خدمت میں پیش کیا. حضرت بہت خوش ہوئے کہ وہ مہمان بھی حضرت کے بہت قریبی تھے. ان کو حضرت نے اچھا کھانا کھلایا، ان کو رخصت کیا. رخصت کے بعد اس کو بلایا، اس نان بائی کو بلایا اپنے پاس اور کہا کہ تو نے آج میرا دل خوش کر دیا ہے، تو آج جو مانگے گا میں تمہیں وہ دوں گا. تو اس نے کہا کہ حضرت دیکھ لیں، میں جو مانگوں گا مجھے دیں گے. کہا جو مانگوں گی میں وہ دوں گا. کہا کہ حضرت پھر آپ جو ہے مجھے اپنا جیسا بنا دیں. حضرت نے کہا کہ بھائی یہ اس کے علاوہ کوئی بات مانگو. کہا کہ نہیں بس حضرت میں نے جو کہہ دیا مجھے یہ چیز چاہیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے. حضرت نے کہا کہ بھائی میں دعا کروں گا اللہ تمہیں مال دے دے گا، تمہارا مال ہو جائے گا، تمہارا تجارت اور بہت بڑی تجارت ہو جائے گی، تمہارا بنگلہ بن جائے گا، کوئی اور چیز مانگ لو، دنیا کی کوئی اور چیز مانگ لو. کہا کہ نہیں حضرت مجھے یہ چیز چاہیے. تو حضرت نے جو ہے وہ کہا کہ بھائی یہ چیز تم اس کا تحمل نہیں کر سکو گے، یہ کیونکہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقام تھا روحانیت کا، وہ تو حضرت کا ظرف بھی اتنا بڑا تھا. جیسے مثال کے طور پر ایک بڑا برتن ہو تو بڑے برتن کے اندر زیادہ چیز آتی ہے نا، اور ان کے اندر زیادہ چیز آتی ہے. اور چھوٹا برتن ہے، چھوٹے برتن کے اندر اگر آپ زیادہ چیز ڈالیں گے تو کیا ہوگا، برتن پھٹ جائے گا، تھیلی پھٹ جائے گی. تو اب جو وہ بھٹیارا تھا، وہ جو نان بائی تھا، اس کا ظرف جو تھا روحانیت کو برداشت کرنے کے لیے یوں سمجھ لیں 1 پاؤں جتنی اس کی تھیلی تھی. اب وہ اور خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو ظرف تھا وہ منو جیسا بڑا تھا. وہ کیونکہ مجاہدہ کر کے آہستہ آہستہ ان کا ظرف اتنا کر دیا، اتنی روحانیت، تحمل تھا، علم تھا، سب کچھ برداشت کیے ہوئے تھے. تو اس کا تھیلی تھی وہ 1 پاؤں کی، اور 1 پاؤں تھیلی کے اندر وہ مانگ رہا ہے کہ مجھے 1 من روحانیت ڈال دو. تو آپ کو پتا ہے کہ وہ 1 من روحانیت اگر کوئی ڈالے گا 1 من تھیلی کے اندر تو کیا ہوگا، تھیلی پڑ جائے گی. تو بہرحال جب اس نے ضد کی تو جو ہے وہ حضرت نے جو ہے ان کو اپنے کمرے میں لے گئے، اور اپنے کمرے میں لے جا کر حضرت نے توجہ دینے شروع کی. اور توجہ دی آدھے گھنٹے توجہ دینے کے بعد ایسا ہوا کہ جب دونوں کمرے سے باہر نکلے تو ایک خواجہ باقی باللہ کے بجائے اب 2 خواجہ باقی باللہ باہر آ رہے. یہ کیا ہوا تھا؟ یہ کوئی صدیوں کی صحبت اختیار نہیں کی تھی. اس نان بھائی نے صرف آدھا گھنٹہ صحبت اختیار کی ایک اللہ والے کی، اور ایک اللہ والے نے آدھا گھنٹہ ان پر اثرات اور توجہ کی. اس آدھا گھنٹے کی توجہ سے ایک نان بھائی خواجہ باقی باللہ بن گیا. تو جو آدمی ایک عرصے تک، لمبے عرصے تک اللہ والوں کی صحبت میں رہتا ہے تو اللہ والوں کی صحبت وہ اس پر توجہ دیتے رہتے ہیں، اور اس کے اندر وہ اثرات منتقل ہوتے رہتے ہیں. پھر اس کی اصلاح بھی ہوتی رہتی ہے، اس کے اخلاق بھی سمجھتے رہتے ہیں، اس کے اندر خوبیاں آتی رہتی ہیں، اس کے اندر سے جو ہے وہ چیزیں، برائیاں وہ نکلتی رہتی ہیں. تو یہ چیزیں کس طرح پیدا ہوتی ہیں؟ یہ چیزیں اللہ والوں کی صحبت سے پیدا ہوتی ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلا اور آسان طریقہ نفس کو بنانے کا، نفس کو سنوارنے کا، علم حاصل کرنے کا وہ یہ ہے کہ انسان اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے. اب اگر کوئی انسان یہ کہے کہ بھئی مجھے تو کوئی اللہ والا ملتا ہی نہیں ہے، ہم تو کسی سے دل مطمئن نہیں ہوتا، کس سے جو ہے اصلاحی تعلق قائم کریں، ہمارے زمانے میں تو کوئی ایسا اللہ کا ولی نہیں ملتا. تو پھر اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مواحات فی اللہ قائم کی جائے. کسی انسان کسی اپنے دوست کے ساتھ یہ معاہدہ کر لے، اور وہ دوست بھی اس کا ایسا ہو جو مخلص دوست ہو، اچھا دوست ہو، نیکی کے اندر، تقوی کے اندر اس کی طرح جو ہے وہ سبقت کرنے والا ہو، اس کو اپنا بھائی بنا لے اور اس سے ایک معاہدہ کر لے کہ دیکھو بھائی میں جو ہے نا، ہم دونوں آج سے ایک بات کی پابندی کر لیتے ہیں، مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو تم نے فوراً مجھے ٹوک دینا. اس لیے کہ یہ انسان کو اپنی غلطی نظر نہیں آتی. اپنی آنکھ کے اندر شیطیر بھی ہونا تو وہ بھی نظر نہیں آتا، دوسرے کی آنکھ میں تنکا بھی ہونا وہ نظر آ جاتا ہے. اپنی برائی کسی کو نظر نہیں آتی، دوسرے کی برائی فوراً نظر آ جاتی. تو آپ کسی کو اپنا بھائی بنا لیں، اور اس بات پر کہ بھائی آپ کے اندر جو برائی ہوگی وہ میں آپ کو بتاؤں گا، میرے اندر جو برائی آئے آپ نے مجھے بتانی. میں نیکی کا کام کروں گا، نماز کے لیے جاؤں گا، آپ کو بھی لے کر جاؤں گا، اور میں اگر مجھے سستی ہوئی آپ مجھے لے کے جائیں. تو اس طرح کریں کہ اپنا کسی کو دوست بنا لیں
اور دوست لیکن تھوڑا دیکھ کر بنائیں، کسی کے ساتھ معاہدہ کریں تو اچھی طرح معاہدہ کریں کہ یار یہ بھی انسان جو ہے نیکی کے اندر آگے آگے جا رہا ہے، تو اس کے ساتھ اس طرح کا معاہدہ کر لیا جائے، اس کو اپنی جو ہے خیر خواہ بنایا جائے، اور اس سے یہ کہہ دیا جائے کہ تم نے مجھے خبردار کرنا ہے، میں تمہیں خبردار کروں گا. تو اس طرح بھی انسان کی جو ہے وہ کیا ہوگی، برائیوں کی اصلاح ہونی شروع ہو جائے گی، برائیاں اس کو معلوم ہونا شروع ہو جائیں گی. جو اس کا جو ہے وہ بے تکلف دوست ہوگا اس کو فوراً ٹوک دے گا، تنہائی میں بتا دے گا، سب کے سامنے بتا دے گا کہ بھائی یہ آپ غلط کر رہے ہو، تو اس کو تنبیہ ہو جائے گی، وہ ٹھیک ہو جائے. تو دوسرا طریقہ یہ ہے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ بھائی مجھے تو اس طرح کا دوست ہی نہیں ملتا، میں کس کو دوست بناؤں، میں کس کے ساتھ اپنا جو ہے وہ مواخات کا رشتہ قائم کروں، تو پھر تیسرا طریقہ یہ ہے کہ الاتیاز بالغیر، پھر انسان اپنے دشمنوں کی باتوں سے نصیحت حاصل کرے. دوست ہر جگہ نہیں ملتے لیکن دشمن تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں. انسان کے حاسدین تو ہر جگہ ہوتے ہیں، ان حاسدین کی باتوں کو کھلے دل کے ساتھ سنیں. یہ جو میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں یہ ان کی باتوں کو سنیں اور پھر ذرا ٹھنڈے دل سے غور کرے، یہ جو باتیں کر بھی رہے ہیں میرے اندر کوئی برائی ہے کہ نہیں اس طرح کی. اگر برائی ہے تو اس کو ازالے کی فکر جو دھو لے، اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، کوئی غصے میں آنے کی بات نہیں ہے. ہم تو ہماری کوئی برائی ہم تک پہنچتی ہے ہم تو لال پیلے نیلے پیلے ہو جاتے ہیں، اس نے میری برائی کی چھوڑوں گا نہیں میں اس کو، کیوں برائی کی ہے، اور پھر فوراً اس کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں. اس کو تم نے میری برائی کی ہے، فلاں کے سامنے کی ہے، فلاں نے مجھے بات بتائی ہے، اس کو اس سب کے سامنے پھر ذلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو بھائی اس میں غصے ہونے کی بات ہی نہیں. اگر اس نے آپ کی برائی کی بھی ہے تو آپ اکیلے بیٹھ کر ذرا غور کریں کہ واقعی میرے اندر یہ برائی ہے کہ نہیں ہے. اگر برائی ہے تو اس کو ازالے کی فکر کریں، اگر برائی نہیں ہے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ کا رضا شکر ہے اس نے میری برائی کی، میرے اندر برائی نہیں تھی، اللہ اس نے میری غیبت کی ہے، مجھے اس کا اجر عطا فرما دے، اللہ آپ کو نیکیاں دے دے گا، اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کا جو ہے یہ جو زمانہ ہے یہ امام احمد رضا خان بریلوی صاحب ان کا زمانہ ایک ہی ہے. اب حضرت امام احمد خان رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے خام خواہ کا ایک دیر تھا، ایک ضد تھی، ایک حسد تھا. تو وہ حضرت کے پاس جو ہے ان کو خط لکھا کرتے تھے. رضا خان بریلوی صاحب حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کرتے تھے، اور خط میں کوئی بات نہیں ہوتی تھی، خط میں گالیاں ہوتی تھی، حضرت کو برا بھلا کہا جاتا تھا. حالانکہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ یہ دیوبند کے بانیان میں سے تھے. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم سبق بھی ہیں، ہم درس بھی ہیں، اور دیوبند کو بنانے والوں میں سے ان کا بھی نام ہے، اور اللہ نے دین کا بہت بڑا کام لیا. حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے، مولانا یحییٰ کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب سے ملانے والے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو بہت بڑی ہستی تھی. اب جو ہے آخری عمر میں حضرت کی بینائی ختم ہو گئی، نظر نہیں آتا تھا. تو ان کے مریدین شاگرد بیٹھے ہوتے تھے، کوئی خط آتا تو حضرت کو سناتے تھے، اور سن کر حضرت جو ہے اس کا جواب لکھوا دیتے تھے. کوئی مرید خط لکھتا، کوئی اپنی بیماری کے لیے، کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، کوئی مشورہ کرنے کے لیے، کوئی فتویٰ آتا تھا اس کا جواب لکھوا دیتے، کوئی اصلاح کے لیے کوئی خط آتا اس کا جواب لکھوا دیتے، بیماری تجویز کر دیتے، اصلاح کا طریقہ بتا دیتے. تو انہی خطوط میں سے ایک خط جو ہے انہی حاسدین کا بھی آتا تھا. رضا خان بریلوی صاحب کا خط آ جاتا، اس میں جو ہے نا صرف گالیاں ہی ہوتی تھی، گالیاں، برائیاں، حضرت کو پتہ نہیں کیا کچھ کہتے تھے وہ، تو حضرت بھی سنتے تھے. تو اب شاگردوں نے، مریدوں نے کہا کہ حضرت کو جو ہے، اور ہفتے میں ایک دو خط آ جاتے تھے، حضرت سن لیتے تھے، کچھ جواب نہیں دیتے تھے. تو شاگردوں نے، مریدوں نے سوچا کہ یار حضرت جو ہے ان خطوط سے پریشان ہی ہوتے ہیں، چلو یہ اس طرح کے خطوط آئیں گے نا، حضرت کو نظر تو آتے ہیں نہیں، ہم خود ہی سائڈ میں کر دیں گے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، حضرت کو خام کا پریشان کیوں کریں ہم لوگ. تو ان مریدوں نے جو ہے نا وہ خط حضرت کو پیش کرنا چھوڑ دیا، خط نہیں دیا، جواب ہی نہیں دیا. تو پھر ایسا ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد حضرت نے کہا کہ بھئی وہ کیا ہوا، ہمارے بھائی کی طرف سے وہ خط نہیں آ رہے ہیں. تو حضرت کون سے بھائی، کون سا یار ہمارا دوست جو ہے. حضرت کون سا دوست؟ یار وہ مولانا احمد خان رضا خان صاحب، ان کی طرف سے خط نہیں آ رہا. تو حضرت آ تو رہے ہیں خط، تو کہا وہ مجھے سناتے کیوں نہیں ہو؟ کہا کہ حضرت اس کے اندر تو گالیاں کے علاوہ کچھ ہوتا ہی نہیں، آپ کی برائیوں کے علاوہ کچھ ہوتا ہی نہیں، تو ہم آپ کو سناتے نہیں، اس سے آپ کی طبیعت مقدر ہو جاتی ہے،
آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ آپ بیوقوف ہو، میں تو اس خط سے اپنی اصلاح کرواتا ہوں، وہ جب میں خط سنتا ہوں تو میں اپنا محاسبہ کر رہا ہوتا ہوں، اس کی ایک ایک گالی، اس کی ایک ایک برائی اپنے اندر ٹٹول رہا ہوتا ہوں کہ بھائی میرے اندر اللہ یہ بیماری ہے بھی کہ نہیں، کیا پتہ اس نے میری بارے میں صحیح بات لکھی ہو، تو اس سے میں اپنی اصلاح کر رہا ہوتا ہوں۔ وہ خط کبھی چھپایا نہیں کرو، مجھے بتایا کرو، مجھے دکھایا کرو، سنوایا کرو، اس سے میری اصلاح ہوتی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندھیلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ملفوظات ہیں، ملفوظات شیخ الحدیث کے نام سے، جو کہ مکتبہ لدھیانی سے بھی چھپے ہیں۔ اس کے اندر بھی حضرت نے لکھا ہے کہ میرا معمول یہ ہے، مجھے اگر کوئی برا بھلا کہتا ہے نا تو میں اس کا جواب نہیں دیتا، غصے نہیں ہوتا، ہم تو انتقام لینے پہ آ جاتے ہیں۔ کہ مجھے گالیاں دیتا ہے، جو میرے حاسدین ہوتے ہیں مجھ پر تنقید کرتے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پھر ٹھنڈے دل سے ان کی باتوں پر، ان کی تنقیدوں پر، ان کی گالیوں پر میں غور کرتا ہوں اور اپنی اصلاح کی فکر کرتا ہوں۔ اگر برائی ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے تو میں اس کو ازالے کی کوشش کرتا ہوں، نہیں ہوتی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ شکر ہے میرے اندر بیماری نہیں۔ تو ہم جو ہے اس تنقیدات پر، ان چیزوں پر کیا کرتے ہیں، الٹا آنکھوں سے باہر ہو جاتے ہیں، غصے سے باہر ہو جاتے ہیں کہ اس نے میری برائی کی، اس کو تو میں جا کے 2 گالیاں اس نے مجھے دی، میں 4 دوں گا اس کو میں ایسی کی تیسی کر دوں گا۔ تو یہ چیز جو ہے، تو اتحاد بالغیر، غیر دشمن کی باتوں سے بھی انسان اصلاح کرے، یہ اس سے بھی انسان کی اصلاح ہوتی ہے، اس کی برائیاں ختم ہونے لگ جائیں گی اور اصلاح کی طرف آگے بڑھتا رہے گا۔ تو تیسرا طریقہ یہ ہے، اگر آپ کوئی شخص کہے کہ بھائی ہمارے یہاں تو نہ کوئی اللہ کا بندہ ملتا ہے، نہ کوئی اتنا نیک اللہ کا ولی سے ہمارا کوئی تعلق ہے، نہ ہی ہمیں کوئی نظر آتا ہے، نہ ہی ہمارا کوئی مخلص ساتھی ہے، دوست ہے، نہ ہی ہمارا کوئی دشمن ہے جس کی باتیں ہم سنیں تو اب ہماری اصلاح کیسے ہو؟ تو اس کی اصلاح بھی ہو سکتی ہے، اس کی بھی مشکل نہیں ہے، دین نے کوئی طریقہ نہیں چھوڑا۔ پھر اس کی اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ وہ آخری اور طریقہ یہ ہے کہ اپنا محاسبہ کرے، انسان محاسبہ نفس کرے، اور یہ طریقہ بھی بہت آسان طریقہ ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو صرف پورا دن، جیسے بھی آپ کا دن گزرا ہے، رات کو عشاء کی نماز کے بعد صرف 10 منٹ آنکھیں بند کر لیں، اور آنکھیں بند کر کے گردن جھکا لیں اور پورے دن کو سوچیں، جب سے میں اٹھا ہوں، اٹھنے کے بعد مجھ سے کیا کیا گناہ ہوئے، میں نے کس کی غیبت کی، کس کو برا بھلا کہا، کس کا مال پہ قبضہ کیا، کس پر میں نے لعنت کی، اور کس میں نماز پڑھی نہیں پڑھی، میں نے فجر کی نماز چھوڑ دی، اور قرآن کی تلاوت ہوئی نہیں ہوئی، ذکر مجھ سے ہو گیا۔ تو اپنی نیکیاں بھی شمار کریں، اپنی برائیاں بھی شمار کریں، اور ساری زندگی کی محاسبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اسی دن کا کر لے، اور روزانہ کا روزانہ محاسبہ کرے۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کو اپنے دن کا جو آج دن گزر رہا ہے اس کے وہ واقعات، حالات یاد نہ ہو۔ اتنا تو کم عقل اور کم ذہن اور کند ذہن کوئی بھی نہیں ہوتا، پوری زندگی کے اعمال کو یاد نہ کرے، صرف اسی ایک دن کی جو اس نے گزارا ہے، ایک دن کو سوچ لے، اور وہ گھنٹہ بھی نہ سوچے، صرف 10 منٹ کے لیے سوچ لے کہ میں مجھ سے کیا کیا گناہ ہوں۔ اب جب وہ 10 منٹ کے لیے سوچے گا تو 10 منٹ سوچنے کے بعد گناہوں کی ایک فہرست اس کے سامنے آ جائے گی، اس کی آنکھوں کے سامنے، پھر نیکیوں کی فہرست بھی آ جائے گی۔ اب کیا کرے؟ اگر نیکیاں ہیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ شکر ہے فجر کی نماز آپ نے پڑھا دیتی، اللہ شکر ہے آپ نے مجھ سے ذکر بھی کروا دیا، اور پھر اس شکر، اللہ شکر ہے آپ نے مجھ سے صدقہ بھی دلوا دیا، اللہ شکر ہے قرآن کی تلاوت بھی ہو گئی، اللہ شکر ہے یہ کام بھی ہو گیا، یہ کام بھی ہو گیا، یہ کام بھی ہو گیا۔ شکر کرنے سے آپ کے اندر اس میں نعمت میں اضافہ ہوگا، لئن شکرتم لازیدنکم، نعمت میں اضافہ ہوگا، نیکی کی توفیق میں اضافہ ہوگا، اور نیکیاں آپ کو ملیں گی۔ اور اگر برائی کی ہے تو ایک ایک برائی کو یاد کر کے اس پہ اللہ سے توبہ اور معافی مانگنا شروع کریں، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ ایک ایک برائی، اگر الگ الگ برائی کو بھی یاد کر کے توبہ نہیں کرتے، سب برائیوں کو سب کے متفقہ ایک توبہ کر لیں کہ اللہ مجھ سے جتنی برائیاں ہوئی ہیں دن بھر میں، اللہ میں معافی مانگتا ہوں، اللہ میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ عورت ہے تو بھی اسی طرح محاسبہ کرے، مرد ہے تو بھی اپنا اس طرح محاسبہ کرے۔ تو یہ 4 طریقے ہیں انسان کے اندر کمال پیدا ہونے کے، انسان کے اندر علم پیدا ہونے کے، انسان کے اندر اخلاق پیدا ہونے کے، ظلمت کو ختم کر کے اس کے اندر نورانیت پیدا ہونے کی۔ یہ 4 طریقے علماء نے بیان کی ہیں، لیکن سب سے بہتر اور سب سے مضبوط، سب سے آسان طریقہ وہ اللہ والوں کی صحبت ہے، سب سے بہتر طریقہ تو یہی ہے۔ تو اگر کسی کو یہ مل جائے پھر اس کو
दांतों के से मजबूती से थाम ले। अगर ये नहीं है तो फिर दूसरा तरीका जो है वो मुआखात फिल्लाह, किसी को अपना दोस्त बना ले। ये भी नहीं है दुश्मन की बातों को वो सुना करे और उससे जो है ना वो करे। ये भी नहीं है तो आखिर चीज ये है कि इंसान अपना मुहासबा करे। इंशाअल्लाह इस तरीके से उसकी आहिस्ता आहिस्ता इस्लाह होना शुरू हो जाएगी। दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खत्म खाजवान होगा, फिर उसके बाद थोड़ी देर हम जिक्र करेंगे, फिर इंशाअल्लाह